الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے شب قدر۔ آج ہم شب قدر کے بارے میں بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حدیث مبارک ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کو بند کیا جاتا ہے، جنت کو کھولا جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کا پورا مہینہ مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لیکن رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ایک اسپیشلی تحفہ مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا۔ شب قدر کی جو رات ہے وہ ایک ایسی زبردست اور بابرکت اور فضیلتوں والی رات ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں سب سے بڑی جو اس کی افضلیت ہے وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اتارا شب قدر میں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اپنے مخلوق کے حوالے کیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا انتخاب اس رات کا تھا کہ اس رات کو منتخب کیا، اس رات کو اللہ رب العزت نے اپنی کلام کو مخلوق کے حوالے کیا۔ سب سے بڑی فضیلت شب قدر کی یہ ہے جس میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک جبریل نے لایا۔ شب قدر کی جو رات ہے ناظرین کرام اور سامعین کرام، یہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حدیث مبارکہ ہے کہ اس رات کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات۔ اور پھر فقہاء کرام محدثین اور مفسرین کا یہ قول ہے کہ زیادہ راجح قول جو ہے وہ ہے 27ویں رمضان کی رات، کہ 27ویں رمضان کی رات میں شب قدر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، جس نے شب قدر کی رات کو نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو کے گزارا، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی اس رات میں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو انسان اس رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کر کے گزارتا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گزارتا ہے، قرآن کریم کا تلاوت کرتے ہوئے گزارتا ہے، نوافل نماز میں مشغول ہو کے گزارتا ہے، تو غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، شب قدر کی رات جو ہے یہ امت محمدیہ کو ایک تحفے کے طور پہ دیا گیا تھا۔ اس کا وجہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا کہ وہ 1000 مہینے تک
دن کو جہاد کرتا رہا اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوتا تھا، جس پر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا خوش قسمت انسان کون تھا جو 1000 ماہ تک دن کو جہاد میں مشغول رہا اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا۔ جبریل آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام کو بتا دیجئے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ رب العزت نے آپ کو تحفے میں ایک ایسی رات عطا فرمائی جس رات میں عبادت کرنا اس شخص کے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، اس میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین آسمان سے بہت سارے فرشتوں کو، تعداد سے باہر کے فرشتوں کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات میں فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں جتنی تعداد میں زمین کے اوپر پتھر موجود ہے۔ ابھی آپ خود سوچ لیجئے کہ پتھر زمین کے اوپر کتنی تعداد میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ تمام پہاڑوں کو دیکھ لیجئے اور اس کے اندر پتھروں کی تعداد کو دیکھ لیجئے تو یعنی کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں جبریل امین کے ساتھ، اور وہ فرشتے زمین پہ آ کے اللہ رب العزت کے عبادت پہ مشغول ہوتے ہیں۔ کوئی سجدے میں گر جاتے ہیں، کوئی رکوع میں رہتے ہیں، کوئی اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ مساجد کے اوپر رحمتیں برساتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر کے اندر فرشتے اترتے ہیں وہ شب قدر والے فرشتے وہ اہل مساجد کے اوپر رحمتیں بیچتے ہیں۔ ہر جگہ پر جس جگہ پہ مومن مسلمان مرد اور عورتیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر رحمت بیچتے ہیں۔ جبریل کے ساتھ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اور زمین پہ آنے کے بعد فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ پر پھیل جاتے ہیں، جگہ جگہ پر پھیل کر تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر وہ جگہ پر فرشتے پہنچتے ہیں جس جگہ پر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، یعنی اس جگہ پر فرشتے اس رات میں نہیں جاتے جہاں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو۔ گناہ کے کام سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی۔ جس جگہ پہ حبس کاموں میں لوگ مشغول ہو، جس جگہ پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، جس جگہ پہ اللہ کی بڑائی بیان نہ ہوتی رہی ہو، جس جگہ پہ گانا بجانا بج رہا ہو، جس جگہ پہ نشہ آور چیزیں پڑے ہو، جس جگہ پہ نشہ ہو رہا ہو، جس جگہ پہ نشہ کرنے والا بندہ نشے میں مشغول ہو، جس جگہ پہ اور برائیاں ہو رہی ہو، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، چوری ہو رہی ہو، قتل ہو رہا ہو، زنا ہو رہی ہو، اس جگہ پہ فرشتے نہیں جاتے۔ اور اس کے علاوہ تمام زروع زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں اور تمام مومن مسلمان مرد عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس رات کو گزرنے کے بعد فرشتے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آسمان پر جاتے ہیں۔ جب آسمان پر جاتے ہیں تو تمام فرشتے حلقے بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں بندے کو کس حالت میں پایا؟ تو جس بندے کو اللہ کی عبادت میں پایا ہو وہ فرشتے تو پورا دن، یعنی 27ویں رمضان کے دن کو فرشتے پورا دن آسمانوں پہ بیٹھ کے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے۔ یہ وہ رات ہے معززین کرام، سامعین کرام، اس رات میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں تنزل
मलाइकतु मिन कुल्ल अमर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह मिन कुल्ल अमर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के हवाले लिस्टें करते हैं कि फ़लाँ बंदे का रिज़्क़ कि फ़लाँ बंदे का रिज़्क़ मैंने इतना लिख लिया, ये लिस्ट आप लीजिए और अगले साल तक इसको यहाँ से रिज़्क़ मुहैया करते रहना। फ़लाँ बंदे की उम्र मैंने इतना लिख लिया, अगले रमज़ान तक इसका उम्र पूरा है, लिहाजा ये लिस्ट आप लीजिए और इन बंदों के पीछे लग जाइए और इन डेटों के बीच में, इन तारीख़ों में इस बंदे को उठा लेना है। हर बंदे के बारे में फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता देता है कि ये अगले रमज़ान तक ये नेकी करेगा, ये बुराई करेगा, दुनिया के तमाम काम यहाँ से रोज़ी मिलेगी, रोज़ी फ़राख मिलेगी, रोज़ी में तंगदस्ती होगी, खुशहाली होगी, परेशानी होगी, तमाम दुनियावी उमूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में दुनिया के तमाम कामों के बारे में फ़ैसला किया जाता है। फ़ैसला अल्लाह ने किया होता है, लेकिन जो अगले साल की लिस्टें हैं वो फ़रिश्तों के हवाले किए जाते हैं कि इस साल में यहाँ तक कि बारिशों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को बता देते हैं, फ़रिश्तों को फरमा देते हैं कि ये लिस्टें इस दिन इस इलाका पर इतनी बारिश बरसा लेना है, इतनी बारिश बरसेगी इस इलाके पर, इतनी हवाएं चलेगी, इतनी खूनरेज़ी होगी, इतनी मेरी इबादत होगी, फ़लाँ बंदा इस साल के इस दिन में फ़ौत होगा, फ़लाँ बंदा इस साल के इस दिन में फ़लाँ चीज़ को हासिल करेगा, फ़लाँ बंदा इस साल के इस दिन में मेरी इबादत करेगा और इस दिन में ये मेरी इबादत से गाफिल रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को हमारे लिए बरकतों वाली रात बनाएं, रहमतों वाली रात बनाएं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आज की रात को फ़रिश्ते उतरेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फ़रिश्तों की ज़बानों से हमारे लिए दुआए माग़फ़िरत जारी फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी शब क़द्र नसीब फरमाएँ। शब क़द्र की जो रात है मेरे बहन भाइयों, शब क़द्र की रात को करना क्या चाहिए? शब क़द्र की रात में इंसान को सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़नी चाहिए, सबसे ज़्यादा नफल पढ़ने चाहिए। यानी शब क़द्र की रात में जो करने वाले आमाल है, उन करने वाले आमाल में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देनी चाहिए वो नमाज को देनी चाहिए कि फ़रिश्ते आएँ और आपको नमाज में पाए। लंबी लंबी रकातें पढ़नी चाहिए, जो आपको कुरान का हिस्सा याद हो उसको तमाम रकातों में पढ़ें। लंबी लंबी रकातों के बाद लंबे लंबे रुकूएँ करनी चाहिए। रुकू के बाद ख़ूबसूरत किस्म के अच्छे तरीके से लंबे लंबे सिजदे करने चाहिए। इंसान का सिर जब सिजदे में पड़ा हो तो उस हालत में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा करीब होता है। यानी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा करीब सिजदे की हालत में होता है। तो सिजदे में ज़्यादा देर रहना चाहिए और सिजदे में दुआएं मांगनी चाहिए। हाँ, ये बात मलहूज़ ख़ातिर रहे कि सिजदे में जब हम नमाज में सजदा करते हैं उसमें फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा जो हम सुन्नत और नवाफ़िल पढ़ते हैं तो उस सजदों में, उस नफल नमाज़ों की सजदों में आप दुआ मांग सकते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में। जो दुआएं अहादीस से साबित है, कुरान से साबित है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगनी चाहिए। बहुत सारी दुआएं अपने लिए, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, दोस्त यारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए शब क़द्र की रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शब क़द्र नसीब फ़रमाए।